جی ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہو گیا. میں ناظرین کے لیے یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب کاشف ضمیر نے یہاں پر استنبول ترکی میں آنا تھا تو اس نے جو وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا تو ٹرکش ایمبیسی نے اس کے وزٹ ویزے کو ریفیوز کر دیا تھا, اسے ویزا نہیں دیا تھا. اور ویزا نہ ملنے کی وجہ سے چودھری محمد سرور جو گورنر پنجاب ہیں ان کی طرف سے ایمبیسی کو ایک ای میل جاتی ہے. مبینہ طور پر کاشف نے جو ڈسکلوز کیا کہ وہ گورنر چودھری سرور نے ای میل کر کے ان کا دوبارہ ویزا جو ہے وہ جو دلوایا وزٹ ویزا کاشف کو. تو یہ چودھری سرور جو ہیں گورنر پنجاب یہ اتنا بیک اپ دے رہے ہیں کاشف ضمیر کو, تو اب یہ سارا جو میس کریٹ ہوا ہے, جو یہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے, تو اس میں گورنر پنجاب چودھری سرور کا بھی رول ہے. ان کا بھی احاطہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کاشف ضمیر کو بیجا سپورٹ کر کے مدد کر کے ایک ایسا سیلیبریٹی جو پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک فراڈ جو ہے اس کا موجب بنے ہیں. تو یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا جب یہ اینگن التان اور کاشف ضمیر میں یہ معاہدہ جو طے ہونا تھا اس کا جو ادائیگی کی شرائط کیا تھی اور جو معاہدے کا جو متن تھا وہ کس نے پرپوز کیا تھا, یہ اہم چیز ہے بڑی. جی میں پہلے بھی جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ گورنر سرور صاحب ہی نے جو ہے وہ کاشف ضمیر کے ویزا ریجیکٹ ہونے کے بعد ای میل جو کی تھی مبینہ طور پر جو کچھ بھی جو خود اس نے مجھے فراہم کی تھی, کاشف ضمیر نے ای میل کی کاپی جو ہے وہ میرے پاس ہے, وہ میں دکھا بھی رہا ہوں, دیکھ بھی سکتے, پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں کاشف ضمیر کی. وہ بلکہ فون بھی کیا تھا, جہاں تک مجھے ایمبیسی کے کچھ اہلکاروں نے بتایا, انہوں نے فون بھی گورنر صاحب نے فون بھی کیا تھا. یہ مجھے جو ہے سفارت خانہ ٹرکی کے اندر سے بات ہے کہ گورنر صاحب نے ٹرکش ایمبیسڈر کو فون بھی کیا تھا. ہاں اب آتے ہیں کہ جو ہے جو معاہدہ ہے اس کے متن میں کیا تھا, کیا کچھ ہوا, اس میں کیا ایگریمنٹ میں کیا کچھ شرائط تھی, تو اس میں بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب استنبول پہنچا ہے کاشف ضمیر تو ان کے ساتھ جو ہے میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں حسن بھائی تھے, محمد انیس ہیش ٹیگ تھے اور علی ورک بھی تھی اور میں تھا. ہم تینوں جو ہیں وہ جب یہ پہنچے ہیں تو اگلے دن اکٹھے ہوئے ہیں اور اس بارے میں انگین آلتن کے ساتھ ملاقات کرنے کے بارے میں معاملات طے کر لیے گئے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہے وہ فور سیزن ہوٹل میں جو ہے وہ ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں حسن بھائی بھی تھے, محمد انیس ہیش ٹیگ بھی تھا جو ویڈیو کی عام طور پر وہ کوریج بھی کر رہا تھا, وہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی. یہ ساری جو ویڈیو کی کوریج ہوئی تھی یہ محمد انیس ہی نے کی تھی. ٹھیک, تو وہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ ہم یہ تھے چار تھے, میں تھا, حسن بھائی تھے, کاشف ضمیر تھا اور محمد انیس تھا. اور وہاں جو تھے دوسرے فریق کی طرف سے خود انگین آلتن دوزیتان اور ان کے مینیجر جو تھی سیلین خانم وہ بھی تھے. ہم لوگ وہاں پہ فور سیزن ہوٹل جو ہے وہاں پہ جو ہے بیشکتاش کے قریب ہے وہاں پر ہم ملاقات ہوئی دوپہر کے وقت قریباً. اور معاملہ جو ہے یہ اس نے بتا دیا کہ کاشف ضمیر نے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر جو ہم آپ کو پاکستان کے لیے اپنی فرم کے لیے ہائر کرنا چاہتے ہیں 1 سال کے لیے, تو اس سلسلے میں بات چیت ہوتی رہی. ہاں جی اتنی وہ کیا کچھ آپ آفر کر رہے ہیں, کیا کچھ, کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان سے کئی ایک فرموں نے آفر کیے تھے, آپ کی آفر کیا ہے, یہ ہے وہ, کیونکہ یہ آفر جو ہے سب سے زیادہ دے چکا تھا. پھر بھی ہم جو ہے اتنا لینا اگر آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ اس بار میں تھوڑی سی بارگیننگ میں تھوڑی سی وہاں پہ پرابلم ضرور ہوئی تھی کیونکہ کاشف ضمیر جو ہے خاص لمٹ اوپر نہیں جانا چاہتا تھا, جبکہ جو ہے انگین آلتن وہ چاہ رہا تھا کہ میں تقریباً $1 ملین کے قریب یہ ایگریمنٹ ہو جائے. پھر کاشف ضمیر جو ہے اس بارے میں تقریباً بارگیننگ ہوتی رہی. ٹھیک ہے, باقی جو کچھ بھی تھا کہ ٹیکسٹ کیا ہے, متن کیا ہے, اس میں کیا کچھ شرائط ہوں, تو ایک یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ $2 لاکھ جو ہیں وہ آپ جب یہ اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, شرائط طے کر زبانی طور پر شرائط طے کر لی جاتی ہیں کیونکہ اس وقت اس دن تو نہیں ہوئی تھی. پھر اگلے دن سارا کچھ رکھ لیا گیا تھا. اگلے دن بھی شام کے وقت جو ہے انگین آلتن نے ڈنر پہ وعدہ کیا تھا ہم سب کو, یہ جس میں بھی شامل تھا, کاشف ضمیر بھی تھا, حسن بھائی بھی تھے اور محمد انیس بھی تھا. یہ جو ہے یہ انگین آلتن کی طرف سے ڈنر جس میں انگین آلتن کے ساتھ جو ہے ان کی مینیجر سیلین خانم بھی موجود تھی اور ڈنر پہ ہم لوگ اکٹھے. پھر باقی جو کچھ رہ گیا تھا پہلے دن جو باتیں رہ گئی تھی کہ پیمنٹ وغیرہ کا سارا کچھ وہ اس دن فائنل کی تھی. تقریباً اس دن فائنل ہو گیا تھا اور طے یہ پایا تھا کہ آپ جو ہے یہ کاشف ضمیر جو ہے $2 لاکھ جو ہے وہ آج یا کل جو ہے ایڈوانس دے گا تاکہ اس ڈیل کو
فائنل کیا جا سکے اور باقی پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرائط جو ہے وہ لکھی جا سکے اور پھر پاکستان میں جو کچھ بھی ہوگا پھر وہ اس کو دیکھ لیا جائے گا. یہ شرائط جو ہے یہ طے پا کے تو کاشف ضمیر نے قبول کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں $2 لاکھ جو ہے فوری طور پر آج یا کل جو ہے آپ کو یہاں ایڈوانس دے کر جاؤں گا. یہ کاشف ضمیر کا وعدہ تھا. یہ اس کو محمد حسن بھائی بھی بتا سکتے ہیں, محمد انیس بھی بتا سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں, پتہ کر سکتے ہیں. یہ ڈیل ہوئی تھی کہ آپ ایڈوانس دیں گے. لیکن پھر وہ ڈنر ختم ہو گیا, ٹھیک ہے اب ایڈوانس 2 دن اگلے دن کہا ٹھیک ہے میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں, میں نے پاکستان میں اپنے دادا جان کو کہا ہے تو وہ آج بھجوا رہے ہیں کسی کے تھرو جو آج مل جائیں گے. وہ اسی طرح پھر بھی وہی اس وقت تک ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کاشف ضمیر پھر وہ کر رہا ہے, یہ حرکتیں اپنی کر رہا. اچھا آج پہنچ رہے ہیں پیسے, کل پہنچ رہے ہیں, کیوں پھر میں نے واپس جانا تھا. میں نے کہا میں تو واپس جا رہا ہوں, اگر آپ کے پیسے آگے ہیں تو ٹھیک ہے تاکہ ان کو دے دیے جائیں جو کچھ بھی ہے. لیکن اس وقت تک اس کے پیسے نہیں آئے تھے, ڈیل پھر وہیں پہ رہ گئی تھی. ہاں اچھا پھر اس نے یہ کہا کہ یہ پرابلم ہوگی, میری دادا جان بیمار ہو گیا ہے, مجھے اب واپس جانا ہے, میں واپس جا کر جو ہے تو پھر آپ کو پیسے بھجواؤں گا $2 لاکھ کے. اس نے پھر وہ $2 لاکھ جو ہے وہ اس وقت تک ادا نہیں کیے تھے. پھر بعد میں وہ جو ہے وہ ہوا یہی تھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, اس کو اس نے یہ کہا کہ پاکستان پہنچنے پر یہ کہا کہ $2 لاکھ میں نہیں بھجوا رہا. انگن آلتن کے ساتھ ہم $10 لاکھ یعنی $1 ملین پہ جو ڈیل جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ہاں اس کی شرط یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے میں جو جب یہ پہنچیں گے واپس آئیں گے پاکستان آئیں گے تو میں جو ہے وہ ہاف جو ہے اس کے بنتا ہے تقریباً 5 لاکھ اور پلس جو ہے اس کے ٹیکسز وغیرہ ہوں گے $5,80,000 جو ہے وہ پریس کانفرنس سے پہلے ایگریمنٹ کرنے پر جو ہے ان کا جو ہے وہ دے دوں گا. اب باقی جو رہ جائیں گے اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے پروگرام کرنے وہ اس کو دے دیے. پہلی شرط یہی رکھی گئی تھی کہ آپ پھر وہ ٹھیک ہے جب پہنچنے پر جو ہے پریس کانفرنس کبھی وہ دے دی جائے. جی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. کیا یہ ڈیل کا جو مندرجہ جات ہیں وہ طے کرنے کے بعد, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ $2 لاکھ یہاں پر اس نے طے کیا تھا کہ وہ دے گا اینگن التان کو, تو کیا وہ یہاں پر جب سارے معاملہ طے کر گیا, پاکستان وزٹ کرنے کے معاملہ طے کر گیا, یہاں پر اپنے معاہدے کی برانڈ ایمبیسڈر کے معاملہ طے اس نے کر لیے, بے شک زبانی وربلی کیے, تو کیا اس نے یہ $2 لاکھ دیے اینگن التان کو یا سکے تے میل مائیا والا معاملہ ہویا؟ جی جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ $2 لاکھ کا اس نے وعدہ تو کر لیا تھا کہ میں $2 لاکھ جو ہے وہ 2 دن کے اندر آپ کو دے دوں گا, لیکن وہ حالات بتا رہے تھے کہ اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں. اس نے وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کا سلسلہ جاری رکھا, جو بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ, یعنی ایک جسے کہتے ہیں کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, یہی بات کا کاشف ضمیر پہ لاگو ہوتی ہے کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ, اس کی لائف کا نام ہی جھوٹ ہے اور جھوٹا ہے. ایسا یہ مجھے بعد میں پتہ چلا وہ جب کیسز وغیرہ آئے تھے کہ یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے. ہاں جھوٹ کیا جب ذکر چل نکلا تو آپ کو یہ بھی بتا دوں, اس نے شروع میں یہ کہ میں آپ کو اس کے اسکرین شاٹ بھی بتا رہا ہوں, اس کے اپنا جو ہے واٹس ایپ پہ جو میسج ہے اس میں بھی بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا ہوا کہ میں جو چین جو ہے مال شاپنگ مال جو ہے میں اس کا بھی مالک ہوں. اچھا مزے کی بات ہے کہ اس کا مالک ہونے کے لیے جو جب پتہ کروایا گیا یہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے مالک نے یہ کہا کہ نہیں یہ چنون کا مالک کاشف ضمیر ہے, لیکن وہ دوسرا کاشف ضمیر ہے. اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کاشف, اس نے لکھا کہ یہ بندہ تو بہت فراڈی ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ میرے نام کو استعمال کر رہا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس سے آپ کو صاف نظر آئے کتنا جھوٹا انسان ہے. اس کی لائف جسے کہتے ہیں لائف ہی جھوٹ پر مبنی ہے, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, یعنی جھوٹ بولنے پر اس نے بنیاد اپنی زندگی کی رکھی ہوئی ہے اور بولتا چلا آ رہا ہے, مسلسل بولتا چلا آ رہا ہے. ایک جھوٹ بولتا ہے اس کو چھپانے کے لیے دوسرے جھوٹ کو تیسرا, یہ اسی طرح آگے اس کی لائف چلتی جا رہی ہے. اپنے باقی لوگوں کو بھی ظاہر ہے ایسا ہی کرتا ہوگا. اور اس طرح جو ہے اس نے یہ کہا کہ میں $2 لاکھ جو دوں گا, لیکن اس وقت بھی اس نے $2 لاکھ نے دیے. بعد میں جس نے کہا میں پرومس کرتا ہوں میں جب پہنچوں گا تو پھر وہ کر دوں گا. پھر اس وقت بھی اس نے وہاں پہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. چل اب ٹھیک ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے اب جب آپ لوگ آ ہی رہے ہیں تو آپ کو بجائے $2 لاکھ دینے کے میں آپ کو جو ہے $5 لاکھ
डॉलर के करीब करीब दे दूंगा, निस्फ जो रकम जो है आपकी एग्रीमेंट की वो इस तरह अदा हो जाएगी। और एंगिन आल्तन भी मान गया, अच्छा ठीक है वाकई का सच्चा है ये सब। उसको तो नहीं पता था कि ये इतना खानदानी झूठा चला आ रहा है, इतना झूठ पे झूठ बोलता चला आ रहा है, तो इसलिए उसने इसकी बात मान ली। जाहिर है कि मुझे भी उस वक्त तक एहसास नहीं था कि आदमी इतना झूठ बोलता है, ये झूठ के भी कोई पाँव तो होने चाहिए, ये बगैर पाँव के झूठ बोलते चला आ रहा है। इसी तरह इसने झूठ बोला कि ठीक है वो आप लोग आ जाएं, मैं आप टिकट, बल्कि यहाँ टिकट विकट का बंदोबस्त कर रहा हूँ। ये तो बाद में मुझे पता है कि टिकट का भी इसने बंदोबस्त किया हुआ था। हाँ ये मैं आपको बता दूं जो सही बात है, इसने एंगिन आल्तन मेरी और उसके जो साथ सेलिन हानम थी वो, और साथ जो इनका मुहाफिज था उसकी टिकट वगैरह जो है इस्तांबुल से पाकिस्तान लाहौर और वापसी की टिकट जो है ये काशिफ ज़मीर ने ही की थी, लेकिन इसने अपनी जेब से नहीं की थी। यहाँ पर ये ब्राइटो को पेंट वाले हैं, ये उन्होंने मुझे किसी ने बताया है, जो आपको बता दूं, इनके बहुत ही करीबी साथी हैं इसके काशिफ ज़मीर है, उन्होंने बताया ये पैसे तो उसने वहां से हासिल किए हैं ब्राइटो। और हमें अब पता चल रहा है कि ब्राइटो लेके क्यों गया था। वहां पे भी इसने झूठ बोला कि मेरे दादा जो है वो उस फैक्ट्री के मालिक है ब्राइटो के, वहां पे वो बैठे हुए मुलाकात करवाएंगे। आप देखा होगा कि वहां पे भी इसके दादा से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, वहां पे भी इसने झूठ बोला कि मैं आपको अपने दादा से मिला रहा हूँ। वो किसी और के, वहां पे कोई और लोग थे जिनसे मैंने भी नहीं जानता था, एंगिन आल्तन भी नहीं जानता था, कहाँ आपके दादा जान, अच्छा जी वो आ रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, वो बीमार हो गए हैं आखिरी मोमेंट पे, ये वो इसलिए आप नहीं मिल सके। दादा जान से मुलाकात आखिरी वक्त तक नहीं हो सकी, यानी इतना झूठा इंसान है ये। तो डॉक्टर साहब जब यहाँ पर इसने ये कहा 1-2 दिन में ये $2 लाख देगा, तो उसके बाद जब इसने नहीं दिए तो क्या एंगिन अल्तान को ये मुतालबा नहीं करना चाहिए था कि वो उसे कुछ एडवांस देगा तो वो पाकिस्तान आएगा? तो क्या पाकिस्तान पहुँच के रकम की जो अदायगी है वो किस सूरत में करनी थी? क्या इन्होंने चेक देना था, इन्होंने मुआहदा करने पर कैश देना था? क्या टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई थी इसके साथ, काशिफ ज़मीर के साथ, एंगिन अल्तान के मुआहदे के मुताबिक? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक हुआ यही था कि $2 लाख से, तो अब जाहिर है कि ये कह दिया था ठीक है $2 लाख नहीं। अब जब वहां पे पाकिस्तान पहुंचेंगे वो एग्रीमेंट किया जाएगा, उस वक्त एग्रीमेंट के बाद, फौरी बाद एग्रीमेंट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कब जो है वो इनको रकम अदा कर दी जाएगी। पहले काशिफ ने कहा था कि मैं आपको डॉलर्स में जो कैश दे दूंगा, फिर पता नहीं क्या वजह हुई, जो कुछ भी है, फिर वो खुद ही इसने कहा कि कैश लेके जाना जो है बड़ा मुश्किल काम है, इतनी बड़ी रकम को किसी सूरत भी जो है वो सिक्योरिटी वाले आपको क्लियरेंस नहीं देंगे। अब इसका वाहिद हल यही है, ये काशिफ ज़मीर की बात है कि वाहिद हल ये है, इसको आप चेक के जरिए जो मैं आपको दे देता हूँ। आप जब जाएंगे वहाँ वापस टर्की, तो आप क्योंकि ये हफ्ते को वापस जा रहे हैं तो हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी है, अब मंडे को जब पहुंच गया जाएंगे, अपना काम शुरू कर देंगे, तो मंडे को आप जब बैंक जाएंगे तो आपको ये बैंक का जो ये चेक मैं आपको दे रहा हूँ, ये चेक जो है अपने बैंक में जमा करवा दीजिएगा। फिर मैं आपको या बाद में स्विफ्ट कोड नंबर भी भिजवा दूंगा। ये भी अब मैं आपको पेपर्स दे रहा हूँ, ये आपने देख रहे होंगे। चेक भी जो है, ये चेक इसने दिया 9 करोड़ समथिंग है, कितने भी है, ये चेक आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चेक इसने पाकिस्तानी रुपीज में दिया, वो ये कहा कि ये चूंकि रुपीज में है, आपको जो है वो स्टेट बैंक वाले इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें डॉलर्स में, तो आप डॉलर जो है वो आपको चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा टर्किश के स्टेट बैंक पे, वहां से फिर आपके बैंक में शिफ्ट हो जाएगा। तो मंडे तक ये सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा। मंडे को आपको जो रकम जो है वो आपके बैंक में पहुंच जाएगी और आप इसको देख लीजिएगा, मंडे को ये रकम पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा ना उस वक्त हुआ, ना कल हुआ, ना आज हुआ, कभी भी कुछ नहीं। क्यों? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ ही पे ये सिलसिला का चलता रहा। जी डॉक्टर साहब, 2,20,20,000 का पाक रुपीज़ में चेक दिया बैंक अल्फलाह का, टोबा टैक्सिंग की ब्रांच थी। और क्या एंगिन अल्तान को ये मालूम नहीं था कि जो इंटरनेशनल रेमिटेंस है वो डॉलर्स में होती हैं, वो लोकल करेंसी में नहीं हो सकती? तो जब इसने लोकल चेक दिया तो क्या एंगिन अल्तान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, उसे इसकी तस्दीक करनी चाहिए थी? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली एंगिन आल्तन को पता था कि ये जो है ये रुपीज में दे रहा है, लेकिन काशिफ ज़मीर ने ये बताया था कि
پاکستان میں ڈالرز میں حساب رکھنا جو ہے وہ قانونی طور پر منع ہے. ہمیں جو ہے وہ کیونکہ ہم لوگ روپیز میں رکھ سکتے ہیں اکاؤنٹ, ڈالرز میں نہیں رکھ سکتے. یہ صرف جو اسٹیٹ بینک کو یہ حاصل ہے, اختیارات حاصل ہیں کہ وہ ڈالرز میں جو کچھ بھی کنورٹ کرنا ہوگا روپیز سے ڈالر میں کنورٹ کرے گا اور وہ آپ کو بھجوائے گا. اس لیے میرا بینک جو ہے الفلا بینک ٹوبہ ٹیک سنگھ نے روپیز میں جو ہے وہ بنایا ہے, چیک بنایا ہے. وہ اب الفلا بینک کا جو چیک ہے یہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک جو ہے کراچی ہیڈ آفس وہاں پر جائے گا اور وہاں پر یہ جو ہے اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا ڈالرز میں. یہ ڈالر جو ہے یہ پھر جائیں گے ترکی کے اسٹیٹ بینک میں جائیں گے, وہاں پہ بھی یہ جو ہے کیونکہ ٹرکی میں تو ڈالر رکھنے کی کوئی بین نہیں ہے, وہ آپ جو ہے اپنے بینک سے وہ لے سکتے ہیں, ڈالرز لے سکتے ہیں. جو آپ کا اکاؤنٹ آپ نے ڈالرز میں اکاؤنٹ دیا تو آپ کے اکاؤنٹ ہی میں جمع کروا دیے گئے ہیں. یہ وجہ تھی, اسی وجہ سے اس نے پھر جو انگن آلتا نے قبول کر لیا تھا, ٹھیک ہے آپ پاکستانی روپیز میں آپ دے رہے ہیں یہ چیک جو ہے وہ یہ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ اسٹیٹ بینک کے تھرو جو ہے وہ اس کا کنورٹ ہو جائے گا, ڈالر میں ہو جائے گا, ٹرکی ڈالر میں پہنچے گی. تو اس میں پھر انہوں نے یقین کر لیا. اور میں جیسا کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کا اس نے سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا. اور ہمیں اس وقت تک یہ نہیں پتا تھا کہ آکاش ضمیر کی عادت ہی ایسی ہے جھوٹ بولنے کا, اس کی گرتی میں ہے جھوٹ بولنا, اس کی لائف میں شامل ہے.